صاحب آگے آ جاؤ، ابھی عذر نہ ہو تو آگے آ جاؤ، ان کی بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، مہاجر بن کر کے آپ مدینہ گئے تو صحابہ کرام 2 دنوں میں مدینہ پاک میں خوشیاں مناتے تھے، جشن مناتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ یہ 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے جس میں آپ لوگ خوشی مناتے ہو، جشن مناتے ہو، اچھے لباس پہنتے ہو، کرتب دکھاتے ہو اور خوشیاں مناتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان، صحابہ کے لیے 2 دن تھے، کانوا یلعبون فیہما، وہ صحابہ ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے، کھیلا کرتے، اچھے لباس پہنا کرتے۔ تو آقا نے سوال کیا ما ھذان الیومان، یہ 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے، کیوں خوشیاں مناتے؟ تو صحابہ نے جواب دیا قالوا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارے باپ دادا ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے۔ دور جہالت سے سلسلہ چلا آ رہا کہ ان 2 دنوں میں ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے والے، ان سے پہلے والے یہ خوشیاں مناتے تھے، تو ہم بھی دیکھا دیکھی ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے، ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ پاک نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں بہترین 2 دن عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں کہا گیا یہ جو 2 دن اللہ نے تہوار کے طور پر دیے، ان میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، نیکی ہے، عبادت ہے اور اس میں ثواب ہے، اچھائی ہے۔ خیر کا معنی تمہارے لیے دنیاوی اخروی دونوں اعتبار سے اللہ پاک نے اس میں بھلائی اور اچھائی رکھی، اور وہ 2 دن جس میں تم خوشیاں مناتے اس میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں۔ علماء کا مجمع ہے، علماء نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا کہ 2 دن فلسفیوں نے متعین کیے تھے اپنے زمانے میں خوشیاں منانے کے لیے۔ فقہاء نے وہ 2 دنوں کا نام رکھا ہے نیروز اور مہرجان۔ وہ نیروز اور مہرجان یہ ایسے موسم میں 2 دن آتے تھے کہ وہ موسم میں نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی، بہت موافق اور معتدل موسم ہوتا۔ تو وہ فلسفیوں نے اپنی خوشی منانے کے لیے یہ 2 دن متعین کیے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی بلکہ نفس پرستی، اپنی جی کی چاہت پوری کرنے کے لیے۔ جیسے آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ اچھا معتدل موسم ہو، چلو باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائے، تو ایسے ہی فلسفیوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے 2 دن خوشی کے لیے متعین کیے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ پاک نے تمہیں بہترین 2 دن عطا فرمائے، اس میں بھلائی ہے، اچھائی ہے، وہ 2 دن اپناؤ، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ایک تو رمضان کے بعد آنے والا دن، اللہ 1 مہینے تک ان سے روزے رکھواتا، اور پھر آنے والا دن یہ یوم الجائزہ، انعام کا دن اللہ پاک نے رکھا۔ 1 مہینہ اللہ کے نام پر تم تھکے ہو، روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، ذکر و اذکار کیے، انابت اللہ کے سامنے رجوع توبہ کیا، اپنی پچھلی زندگی کو یاد کیا، اللہ کے سامنے معافی مانگی اور بہت بہتر انداز سے تم نے رمضان کا مہینہ گزارا، اس کے بدلے میں اللہ پاک آنے والے دن میں تمہیں بہترین بدلہ اور انعام دے گا۔ اللہ قسمیں کھا کھا کر بیان کرتا ہے میں تمہاری مغفرت کر دی، جاؤ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں میں لوٹو۔ اور یہ اعلان اللہ کا صرف عیدگاہ میں جانے والوں کے لیے نہیں، اللہ کی بندیاں جو اپنے گھروں میں رہتی جنہوں نے مہینہ پر بندگی کی، ان سبوں کے لیے اصل خوشی کی وجہ عید کے دن میں یہ ہوتی۔ اللہ پاک مغفرت کا اعلان کرنے والے کہ آج تم بخشے بخشائے چلے جاؤ،
کسی پر حکومت کی طرف سے کوئی قلم لگا دی گئی اور پوری زندگی قید کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم مجرم اور تم گنہگار، پوری زندگی تم جیل میں قید خانے میں رہو گے، سڑو گے، اچانک ایک ایسا جج اور جسٹس آ گیا جس نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جتنے ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان سب کو کل رہا کر دیا جائے گا، ان کو ہمیشہ کے لیے خلاصی اور چھٹی دے دی جائے گی۔ تو وہ دن ان کے لیے زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا، جبکہ پہلے یہ فیصلہ سنایا کہ تم ہمیشہ کے لیے قید خانے میں رہو گے، اور اچانک یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج تمہارے لیے آزادی، چھٹی، تمہارے اوپر کوئی قلم نہیں، تم کلین ہو گئے، کلین چٹ دے دی گئی، تم صاف، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں۔ بس وہی مثال ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ پاک ہماری زندگی میں بہت ساری غفلتیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، نادانیاں ہوئی، ہم جانتے، ہمارے اللہ جانتے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزری۔ وہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ عام اعلان فرما دیتے کہ میں نے تم تمام کو معاف کر دیا، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ۔ لہٰذا اس سے بڑا خوشی کا دن ایمان والے کے لیے کیا ہوگا؟ اس لیے عید الفطر کا دن بڑا خوشی کا دن۔ اور دوسرا دن یہ یوم الاضحیٰ جو 10 تاریخ کو آنے والا، لہٰذا وہ قربانی کا دن، یوم الاضحیٰ، یوم النحر، یہ بہت بہتر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ فرمان کہ یہ دین کی وہ قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کا دن آئے تو قربانی کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کا خون بہانا اس سے زیادہ کوئی پیارا عمل نہیں۔ سب سے زیادہ پیارا عمل اس دن میں اللہ کی نگاہ میں جانور کا خون بہانا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسا کہا کرتے، کوئی ایک بکرا لائے، 2 لائے، 4 لائے، 5 لائے، اب اس کی نیت اور اس کا دل کیسا وہ تو وہ جانتا ہے اور اللہ جانتے کہ وہ ریاکاری کے لیے لایا کہ اخلاص ہے کہ اس اللہ کے بندے کا کیا جذبہ، وہ تو وہ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے۔ لوگ ایسا کہا کرتے تو یہ 4-5 جانور لاتے، اس سے اچھا تو ہے گاؤں میں فقیروں کو، غریبوں کو، بیماروں کو، جو یتیم بیوہ ہے، ذرا ان کے لیے خیال رکھے، یہ دکھلانے کی کیا ضرورت ہے 4-4 5-5 جانور لانا۔ دیکھیے یہ حدیث سنیے کیا کہتی، یقیناً بیماروں کا خیال رکھنا عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، جو بیچارے پچھڑے ہیں ان کی دیکھ بھالی رکھوالی یقیناً بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن وہ مستقل الگ ہے، اس کے لیے 364 دن اللہ پاک نے رکھے ہیں، آپ کریے خوب ان کی مدد کیجیے۔ لیکن یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ قربانی کے دن میں، یوم النحر کے دن میں، ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ من احراق الدم، اس دن میں تم جو نفلی کام دوسرے کرتے، ان تمام سے سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کی نگاہ میں قربانی کا عمل ہے، جانور کا خون بہانا، اس سے کوئی پیارا عمل اللہ کی نگاہ میں اس دن میں نہیں ہے۔ لہذا تم کل کرو، قربانی بھی کرو، غریبوں کا خیال بھی رکھو، کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو ہسپتال بھی لے جاؤ، دونوں کام کر سکتے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ عمل، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو فقیری، تنگ دستی اور کلاشی کا زمانہ تھا، ہم جانتے ہیں اور بہت سی مرتبہ واقعات سنے، ایک واقعہ صرف سنا تھا، امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرے لیے اپنی کملی کو، چادر کو، کپڑے کو پھیلا لے اور میں کچھ پڑھوں، دعا کروں،
اور دعا کرنے کے بعد پھر وہ کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لے تو وہ جو سنے گا زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، میرے پاس ایک چادر تھی، یہ بات سنو، ایک کملی تھی میرے پاس، وہ چادر میری قمیص تھی، وہی چادر میرا تہبند تھا، وہی چادر میرا بچھونا تھا، وہی چادر میرے لیے لحاف، رضائی اور اوڑھنا تھا۔ بس ایک ہی چادر میں سارے کام، اور اس میں گھنڈیاں اور بٹن بھی نہیں تھے، اور میں نے اس کو ببول کے کانٹوں سے اس کو جوڑ رکھا تھا تاکہ میرا سطر نہ کھل جائے۔ بس ایک ہی میرے پاس چادر تھی۔ آقا نے فرما دیا تو بڑا سنہرا موقع مجھے ملا، گولڈن چانس، میں ہاتھ سے جانا نہیں چاہتا تھا میرے ہاتھ سے جائے، میں نے جٹ سے اس کا بہت سنبھل کر ایک کنارہ یوں آگے کر دیا۔ آقا نے دعا مانگی، دعا مانگ کر کے پھر وہ کپڑے کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگایا، فرماتے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اس کے بعد سے میں جو بولا جو سنا کبھی بھولا نہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور وہ مشہور فضائل اعمال میں ہم واقعہ سنتے کہ میں دروازے پر گر پڑتا تو لوگ میری گردن پر جوتا رگڑتے۔ اصل میں وہ ایک علاج ہے جو پرانا، جو آج بھی اس کا علاج، جس کو یہ چکر اور یہ مرگی کا مرض ہو، عام طور پر اس میں کوئی نس اور نبض ہوتی ہے جو کالی پڑ جاتی، جس سے بلڈ اور خون پورا دماغ تک نہیں پہنچتا، تو یہ رگوں کو یوں ذرا ملے اور رگڑے تو اس سے کبھی وہ بلاک نس کھل جاتی، اور وہ ایک دم سے پریشر سے دماغ تک خون پہنچ جائے تو جس سے وہ چکر بند ہو جاتے، تو میں وہاں گر پڑتا تو لوگ میرے گردن پر جوتا رگڑتے تاکہ وہ نس کھل جائے اور میرے چکر بند ہو جائے، اور یہ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آئی، ابو ہریرہ کو وائے آئی، مرگی آئی۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ میرے یہ کوئی بیماری نہیں تھی، آئے ہوئے بہت دن ہو جاتے جس کی وجہ سے میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرے آتے اور میں چکرا کر گر پڑتا۔ آقا کو معلوم تھا میرے صحابہ بھوکے سو رہے، بھوکے اٹھ رہے، کئی کئی دنوں کے ان کے فاقہ، ان کے پاس پہننے کو نہیں۔ ایک غزوہ ہوا جس غزوے کا نام رکھا گیا ذات الرقاع، پیون والا غزوہ، ٹھیکروں والا غزوہ، ایک غزوے کا نام ہی رکھا۔ اس کی بہت ساری محدثین نے وجہ بیان کی کہ وہ غزوے کو ذات الرقاع کیوں کہتے، تو ایک وجہ ان میں سے یہ ہے جو مجھے یہ بیان کرنی ہے آج، کہ وہ اتنا لمبا سفر تھا، جنگلات کا، پہاڑوں کا سفر، اور پہاڑ نوکیلے پہاڑ رہے تو کیا ہے پتھر رہتے تھے زمین میں، صحابہ اور اس میں لڑنا، مقابلہ کرنا، لہذا اس وقت میں وہ کتنی ٹھوکریں کھائیں گے وہ پتھروں سے، لہذا کوئی پتھر اب دھیان بھی نہیں رہے گا، پاؤں ٹکرا جائے گا، ناخن اکھڑ جائے گا، کبھی پاؤں نیچے سے چھل جائے گا، کبھی کٹ جائے گا، کبھی پھٹ جائے گا، لہذا اس لیے اب ان پہاڑوں پر چلنا، یہ سارے پاؤں زخمی ہو گئے تو صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا، تو انہوں نے کپڑے کے ٹکڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے اپنے پاؤں کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کسی نے 2 کپڑے لپیٹے، کسی نے 3 لپیٹے، کسی نے 4 لپیٹے، جوتے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، لہذا اس سے زمین پر چل سکے اس لیے کپڑوں کے پیون اور تھوڑے چتھڑے لے کر اپنے پاؤں میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ آقا کو پتا تھا کہ یہ صحابہ یہ اپنے پاؤں جوتے نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں پر کپڑے لپیٹ رہے، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں جس سے وہ چکرا کر گر رہے، لیکن آپ نے کتنی قربانیاں کی معلوم ہے؟ 1 سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانیاں کی، 100 اونٹوں کی قربانیاں۔ غریب تھے مدینہ پاک میں، ایسے بھی تھے جن کے پاس لباس نہیں، ایسے بھی تھے جن کے پاس کھانا نہیں، ایسے بھی تھے اور ایسے جن کے پاس جوتے نہیں،
آقا جانتے تھے کہ اگر میں ان کو ایک ایک اونٹ دے دوں گا تو 100 گھروں کی کفالت ہو جائے گی، 100 گھروں میں ذرا ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ دین آیا، وہ مسئلہ الگ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ دین میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیے۔ اس لیے اگر اللہ پاک نے کچھ دی ہے، حیثیت بنائی ہے، تو اللہ کے واسطے یہ دین میں خوب قربانی کیجیے۔ ایک قربانی کرے، 2 کرے، 3 کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کرے اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کرے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یہ دین میں تو جانور ذبح کرنے سے زیادہ پیارا کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں نہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرو گے وہ کل قیامت کے دن اپنے کھوروں، بالوں، سنگوں سمیت کھڑا ہو کر کے آئے گا۔ بات سمجھنا، پوری بات سمجھو گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر آئے گا، اور وہ اپنے کھوروں، بالوں، سنگوں سمیت کھڑا ہو کر آئے گا۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی، ایک تو کہ وہ کھڑا ہو کر کیوں آئے گا، تمہارے سامنے کھڑا ہو کر کیوں آئے گا وہ جانور، اور دوسرا کہ وہ کھوروں کے ساتھ، سنگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ کیوں ذکر کیے کہ وہ جانور کھور کے ساتھ، سنگ کے ساتھ، بالوں کے ساتھ کھڑا ہو کر آئے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور اللہ کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی یہ جانور کہ دنیا میں اس وقت کو تم نے بیکار سمجھ کر اس کو کاٹ کر پھینک دیا، اس کو ڈال دیا کہ یہ سنگ کچھ کام کا نہیں ہے، اس کو ڈال دو، یہ کھور کو نکال کر تم نے پھینک دیا۔ بالوں سے کیا واسطہ، کیا مطلب، بالوں کی طرف دھیان بھی نہیں۔ لیکن حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارے جانور کے بدن کا ایک ایک عضو یہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، اس کا سینگ بھی بیکار نہیں گیا اور اس کے بال بھی بیکار نہیں، اس کے کھور بھی کام آ گئے۔ اس لیے وہ کھوروں، بالوں، سنگوں سمیت کھڑا ہو کر کے کل تمہارے سامنے آئے گا۔ کیوں آئے گا کھڑا ہو کر ان تمام عضووں کے ساتھ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں، تُجَعُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفًا حَتَّى يُوزَعَ فِي مِيزَانِهِ۔ یہ جانور اس لیے کھڑا کر کے تمہارے سامنے قیامت کے دن لایا جائے گا کہ جو جانور تم نے اللہ کے نام پر دنیا میں ذبح کیا تو وہ جانور کو وہی خون اور گوشت کے ساتھ کھڑا کر کے لایا جائے گا، اور دنیا میں جتنا وزن تھا اس سے 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر، 70 گنا زیادہ وزنی بنا کر، 40 کلو کا بکرا ہے تو اس کو 70 سے ضرب اور گناکار کر دو، کتنا وزن ہو گیا۔ ایسے ایک آدمی اگر زندگی بھر قربانی کرتا ہے ایک ایک 2 جانور کی، تو ہر جانور، وہ جانور کو اللہ پاک 70 گنا وزنی بنا کر لائیں گے۔ یہ مطلب ہے حدیث پاک کا، اور اس حدیث میں وہ جانور کو کھڑا کر کے لایا جائے گا کھوروں، بالوں، سنگوں سمیت۔ یہ کھور اگر تمہارے جانور کے 2 کلو کے 4 کھور، تو اب 70 سے ضرب لگا دو، یہ بیکار تھا، کتنا کام آ گیا۔ یہ سنگ اگر 2 مل کر 1 کلو کا ہے تو اب یہ سنگ کل 70 کلو کا وزنی ہو کر کے آئے گا، اور یوزع فی میزانی، اور تمہارے جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے یہ جانور کو کھڑا کر کے لایا جائے گا تاکہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس سے انداز لگاؤ کہ اس حدیث پاک کا مطلب سیدھا سیدھا کیا سمجھ میں آتا۔ اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا کہ قربانی والے عمل سے اللہ پاک اپنے بندوں کو جنت ہی دینا چاہتے اور ان کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکانا ہی چاہتے۔
اس میں بہت سارے میرے بڑی 70 سال کے، کوئی 65 سال کا، کوئی 75 سال کا یہ بیٹھے ہوئے، اور بہت سے ایسے خوش قسمت ہوں گے جو شروع سے قربانیاں کرتے آ رہے اور ان کو پتا بھی نہیں کہ اس کی کیا فضیلت، ایک عبادت ہے اور عبادت ہم پر واجب ہے کرتے، لیکن اب وہ حساب لگائے تو ٹوٹل لگائے کہ میری زندگی میں نے 40 یا 45 قربانیاں کی، 45 بکرے، اور اندازاً ایک بکرا اتنے کے وزن کا ہوگا، اب یہ سارے 45 بکروں کا اتنا وزن ہوا اور اس کو 70 سے ضرب کر دو، گناکار کر دو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک اس بہانے نیکیوں کے پلڑے کو جھکانا ہی چاہتے، اور نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو ظاہر قسمت اپنی قسمت پر ہم ناز کریں گے، بڑی خوش قسمت والے ہو جائیں گے، اس لیے وہ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے لایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، استفرحوا ضحایاکم فإنها مطایاکم علی الصراط، اپنے قربانی کے جانوروں کو ذرا موٹا تازہ رکھو، ہاں بڑا اچھا مضبوط جانور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسند یہ تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، اذا اشترى، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی جانور خریدتے، اذا اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشتری، جب آپ کوئی جانور خریدنے کا ارادہ کرتے تو اشترى بکبشین، 2 مینڈے خریدتے، عظیمین، اور وہ مینڈے ایسے جو قیمت کے اعتبار سے بہت سستی قیمت کا آکانا پسند کرتے، عظیمین کا یہاں معنی ہے قیمت کے اعتبار سے ذرا اچھی قیمت والے، اچھی قیمت والے ہوں گے تو جانور بھی اچھے ہوں گے، سمینین، اور موٹے پرگوشت ملا ہوا جانور آقا نہ پسند فرماتے، اقرنین، سینگ والے 2 مینڈے لاتے، املحین، چٹ کبرے۔ دیکھیے ایک بات سنیے، کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی ایسی، شاید جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کہ یہ جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے، سفید بکرا سفید بکرا سفید بکرا اور اس کی قیمت زیادہ، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی چوائس اور آپ کی پسند ملٹی رنگ کا جانور پسند کرنا، ایک رنگ کا پسند نہ کرتے۔ آپ قربانی کا بیان پڑھیں گے تو قربانی کے بیان میں الگ الگ رنگت والے، املحین چٹ کبرے، موجوعین کسی کیے ہوئے، یہ مینڈوں کی قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام مضبوط سے مضبوط، اچھے سے اچھے جانور کی آقا قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے قربانی کا جانور بڑی شوق سے عبادت سمجھ کر اللہ نے دیا ہو تو ایک قربانی کرو، ایک کے بجائے 2۔ استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانی کا جانور موٹا تازہ رکھو، کیوں؟ فإنها مطایاکم علی الصراط، اس لیے کہ یہ جانور تمہارے لیے کل قیامت کے دن پل صراط پر سواری بنے گا۔ پل صراط پر سواری کا مطلب کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا، دیکھیے جنت میں جس کو بھی جانا ہو، ہم سب کی تمنا ہے جنت میں جائے، اور جو جنت میں جائے اسی کا نام تو نجات ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، اور جنت میں جس کو انٹری مل گئی اسی کا نام تو کامیابی ہے، اسی کو کامیابی کہتے۔ تو جنت میں جانے کا ہر آدمی خواہش مند، ہر ایک تمنا رکھتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے جنت میں جانے کا اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے، بس ون وے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ جو قرآن کی آیت ہے، ما منکم الا واردھا، جس کو بھی جنت میں جانا ہے تو وہ جہنم پار کر کے جائے، اور جہنم پار کرنے کا جو راستہ، یہی ایک راستہ، سبوں کو جہنم پر سے گزر کر جنت میں جانا، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی راستہ بنایا ہی نہیں، جنت میں جانے کا یہ راستہ، اور یہ اتنا خطرناک اور کٹھن راستہ ہے کہ عفیفہ کائنات حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ آقا آپ دنیا میں تو
ہمارا بہت خیال رکھتے ہو، بہت ہم سے خیال رکھتے ہو، بہت ہمارا کام کاج بھی کیا کرتے، لیکن آخرت میں آپ ہمارے کام آئیں گے کہ نہیں؟ اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 ایڈریس دیے کہ اگر تمہیں میری ضرورت پڑ جائے تو یہ 3 میرے ایڈریس ہے، وہاں پر آ کر مل لینا۔ ان میں کا ایک آپ نے بیان فرمایا کہ پل صراط پر آ کر کے مجھے مل لینا، اور میں اکیلا نہیں، آدم سے لے کر مجھ تک تمام انبیاء وہاں سب میں کھڑے ہوں گے اور سبوں کی امت گزرے گی، تو ہر نبی اللہ کے حضور یہ دعا کرے گا، یا رب سلم سلم، اے اللہ، اے پروردگار، میری امت کو عافیت سلامتی سے پار کر دے۔ اور میں بھی وہاں پر کھڑا دعا کرتا ہوں گا، لہذا تمہیں اگر میری ضرورت پڑ جائے تو پل صراط پر آ کر مل لینا۔ معلوم ہوا اس سے کہ یہ راستہ پل صراط والا بڑا کٹھن ہے۔ اب یہ حدیث کہہ رہی ہے، استفرحوا زحایاکم فإنها مطایاکم علی الصراط، اپنی سواری کا جانور مضبوط موٹا پسند کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری بنے گا، اور سواری آدمی کو ملے تو وہ منزل تک پہنچائے گی۔ سواری کا کام یہ آدمی کو منزل تک پہنچانا، لہذا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے پل صراط پر سواری بنے گا تو یہ تمہیں جنت تک یقیناً پہنچائے گا۔ تو یہ 12-15 ہزار کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت میں جانے کا ایک انتظام فرما رہے۔ قربانی کے جانور کا مطلب یہ ہوا، اس لیے وہ کھڑا ہو کر کے آئے گا 15,000 اخلاص کے ساتھ، اللہ کے نام پر آپ قربانی کرنے کی نیت سے، اور کوئی جذبہ نہ، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ، 15,000 کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے۔ یہ قربانی کے جانور کا مطلب ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سوال کیا، زید بن ارقم کی روایت ہے، صحابہ نے سوال کیا، آقا آپ نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، ہم نے قربانی شروع کر دی، لیکن یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں سمجھائیے۔ ما حاضر ازاہی یا رسول اللہ، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ہم کریں گے یہ کام تو ہمیں اس میں ملے گا کیا؟ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم یہ قربانی والا عمل کریں تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرو گے، اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں۔ یہ جب آپ نے فرمایا تو صحابہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، بعض جانوروں کے بدن پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا، اون کا مطلب ہوتا ہے بہت باریک سے باریک بال، یا تم اپنے داڑھی کا بال نکالو، اپنے سر کا بال نکالو، اور نکال کر اس کو باریک سے باریک بلیڈ سے اس کے حصے کرنا چاہو تو ہوتے رہیں گے، آخری درجے کی بلیڈ سے اس کے حصے، تو شاید یہ بال کے بھی 5-6 حصے ہو جائے، سر کے بال کے بھی ہو جائے، آخری کنارہ وہ بال کا کہ اس کے 2 حصے دنیا کا کوئی مشین نہ کر سکے، وہ آخری بال کو کہا جاتا ہے اون، جو اونٹ کے بدن پر ہوتا ہے، ڈمبے گھیٹے کے بدن پر ہوتا، یعنی اس کے بدن پر کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے، اربوں کی تعداد میں بال ہوتے، لہذا وہ جانور جن کے بدن پر اون ہے اگر اس کو ذبح کرے تو وصوف یا رسول اللہ، جن جانوروں کے بدن پر اون ہے تو اس کا کیا حساب رہے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، ہر اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک ایک نیکی دیں گے۔ اب انداز لگاؤ دمبے کے بدن پر کتنے بال ہیں، یہ دمبا میں بول رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسند یہی تھی، چنانچہ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، خیر الاضحیۃ الکبش،
بہترین قربانی مینڈے کی قربانی ہے، بہترین قربانی مینڈے کی قربانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مینڈا ہی پسند کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک حدیث پاک میں تذکرہ ہے، آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور صحابی کو بلا کر آپ نے فرمایا جاؤ میرے لیے ایک جانور خرید کر لاؤ، مینڈا خرید کر لاؤ۔ تو وہ چلے، جب چلے تو آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ اچھا منڈی میں چلے تو مینڈا لینے، لیکن کیسا لاؤں گے، کیسا مینڈا لاؤں گے؟ دیکھیے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے، کیا شرطیں لگاتے آقا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جب مینڈا لاؤ تو کیسا لاؤ گے؟ امر بکبشن اخترن، ایسا مینڈا چاہیے جس کے سینگ ہونے چاہیے۔ کیا مطلب اس کا؟ سینگ والا جانور بے سینگے جانور کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، لہذا وہ مضبوط جانور تم لانا۔ امر بکبشن اخترن، مضبوط جانور سینگ والا مینڈا لانا۔ جو سینگ والے مینڈے کے پھر آپ نے صفات بیان کیے، یتو فی سواد، جو سینگ والا مینڈا ہو اور جو کالے میں چلے، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، جو کالے میں بیٹھے، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، جو کالے میں دیکھے، اور ایک روایت میں وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، جو کالے میں کھائے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ارے کچھ سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ جنہوں نے سن رکھا ہوگا ان کو آیا، لیکن یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، بہت سو کو نہیں آئی۔ اسی لیے حدیث سمجھنے کے لیے بچوں کو 8 سال پڑھاتے مدرسے میں، 8 سال پڑھے، اس کے بعد وہ اس قابل بنتے ہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ کو سمجھ سکے۔ تو یہ حدیث کا مطلب سمجھیے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا جانور لانا مینڈا جو یتو فی سواد، جو کالے میں چلے، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، جو کالے میں بیٹھے، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، جو کالے میں دیکھے، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، جو کالے میں کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینڈا ایسا ہونا چاہیے کہ گھٹنوں سے نیچے، یہ پاؤں اس کے، جس میں وہ جانور پاؤں سے چلتا ہے تو گھٹنوں کے نیچے اس کے پاؤں کالے رنگ کے ہونے چاہیے تو وہ کالے میں چلے، یہ مطلب ہے اتنا رنگ کالا ہونا چاہیے 4 پاؤں کا۔ پھر یہ باقی رنگ یہ الگ ہو، یہ دوسرا رنگ۔ وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، جانور بیٹھتا ہے تو اپنا یہ حصہ زمین سے لگا کر کے بیٹھتا ہے، یہ حصہ، لہذا یہ پٹا پھر کالا ہونا چاہیے، وہ کالے میں بیٹھے، اتنا کالا، پھر یہ رنگ دوسرا، اور پھر اس کے بعد یبرق فی سواد، اتنا پٹا یہ کالا ہونا چاہیے، وینظر فی سواد، پھر باقی بدن کا حصہ دوسرے رنگ کا، وینظر فی سواد، جو کالے میں دیکھے، یعنی اس کے آنکھ کے چاروں طرف یہاں کالا تلک ہونا چاہیے اور ادھر بھی کالا تلک، تو وہ کالے میں دیکھے، کالے کے بیچ میں سے دیکھے، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، اور جو کالے میں کھائے، یعنی اس کے منہ کے چاروں طرف گولائی میں یہاں کالا ایک دائرہ ہونا چاہیے تو کالے میں کھائے۔ یعنی مطلب کیا؟ اتنا کالا رنگ باقی دوسرا، اتنا پٹا کالا رنگ باقی دوسرا، پھر یہ پورا یہاں سے اتنا کالا باقی دوسرا رنگ، اتنا کالا باقی دوسرا رنگ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ایسا جانور اگر مل جائے تو بس اس کو دیکھتے ہی رہ جائے، اور آپ کے آج کے زمانے میں لوگ بس اس کے ویڈیوز بناتے رہے، کیسا خوبصورت یہ جانور ہے، کتنا بہترین جانور، یہ اتنا کالا، پھر دوسرا رنگ، پھر اتنا پٹا کالا، پھر دوسرا رنگ، پھر اتنا کالا، دوسرا رنگ، اتنا کالا، دوسرا رنگ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسند تھی، اس قدر شوق سے اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی کیا کرتے اور جانور بھی اچھے سے اچھا پسند کیا کرتے، اس لیے کہ جنت میں جانے کی یہ سواری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرمایا، بیٹا تمہارے قربانی کا جانور جب ذبح ہو تو اس کے پاس میں کھڑی رہو، قومی الی اضحیتکی، اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، واشہدیہا، وہاں پر حاضری دو، وہاں پر حاضری دو، اپنا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں حاضری دو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ،
عند اول قطرۃ تقطر کل ذنب عملتی، اس کے بدن سے پہلا خون کا قطرہ گرے گا اور تیری زندگی کے سارے گناہ کو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ یہ ہے قربانی کا عمل۔ ایک قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ پاک ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اتنی بڑی عبادت والا یہ عمل ہے، تو اس کے پاس میں کھڑی رہو، اس کے پاس میں حاضری دو کہ یہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کا سامان یا ذبح کیا جانا، یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کی سواری، 70 گنا وزنی بنا کر تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر تمہارے پلڑے کو جھکانے والا اور تمہیں جنت تک پہنچانے والا یہ جانور، لہذا قومی الی اضحیتک واشہدیہا، اور اس کے پاس میں حاضری دو۔ اسی لیے آقا نے وہ پہلی حدیث میں سنا رہا تھا، آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ جانور کھڑا ہو کر کھوروں سنگوں بالوں سمیت کھڑا ہو کر کے آئے گا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، جو جانور کے گردن پر چھری چلائی اس کے بدن سے خون کا قطرہ نکلا، آقا فرماتے زمین پر وہ خون گرنے سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ پھر آقا نے فضائل سنانے کے بعد میں پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اے میرے امت کے مردوں اور عورتوں، جب قربانی کے اس قدر فضائل میں نے بیان کیے، اب تو قربانی کے دنوں میں غریب نہ بن جاؤ، اب تو قربانی کے دنوں میں دوسروں کی طرف دیکھ کر بیٹھے نہ رہو، اب تو یہ انتظار نہ کرو کہ وہاں سے گوشت آئے وہاں سے آئے، بلکہ اپنے جی کی خوشی سے قربانی کیا کرو۔ اپنے جی کی خوشی سے قربانی، 15,000 کے بدلے میں اللہ جنت کا سواری کا انتظام کرنا، 15,000 کے بدلے میں، کیوں بھائی کسی کا انتظار کرے؟ مدرسے میں بھی ہم حصے نہیں دیں گے، جانور ہمارے گھر ذبح ہو، ہمارے گھر ذبح ہو اور ہمارے سامنے ذبح ہو۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کو یہ فرماتے قومی الی اضحیتک واشہدیہا، اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، حاضری دو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کے گناہوں کے مغفرت کا سامان ہے۔ اتنی بڑی یہ عبادت، اور افضل بھی یہ ہے، پسندیدہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلا گوشت قربانی کے دن 10ویں تاریخ کے لیے یہ حکم ہے، خالی 10ویں تاریخ، 10ویں ذی الحج، 11ویں میں قربانی کرو تو یہ حکم نہیں، 12ویں میں نہیں، 10ویں تاریخ کو قربانی آپ کرو تو سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، اس سے پہلے کچھ کھانے کی چیز مت کھاؤ۔ دوا اگر تمہاری چل رہی ہے تو دوا کھاؤ، یہ کھانا نہیں ہے۔ صبح میں تھوڑی چائے پی لو، یہ کھانا نہیں ہے۔ اگر چائے پی لی، جس کو گٹکا پان کی عادت ہے، اگر پان گٹکا کھا لیا تو یہ کھانا نہیں ہے، لہذا اس میں حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ نے روٹی کھا لی فجر کے بعد اور تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے تو اب یہ تمہارا سنت طریقہ ادا نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ شوق انتظار کرو سب سے پہلے میں اپنی قربانی کے گوشت سے اپنا پیٹ بھروں، تو مدرسے میں آپ حصہ دے دو گے تو کہاں اپنا گوشت لینے جاؤ گے؟ یہ تو آخری درجہ ہے، مدرسوں میں حصے دینا آخری درجہ ہے، جس کے یہاں کوئی کام کرنے والا نہیں، مجبوری ہے تو اس کے لیے، نہیں تو ہم اگر قربانی کر سکتے اور نہیں بھی کر سکتے تو حضرت تھانوی قدس سرہ بیان فرماتے ہیں یہ فضائل کو سننے کے بعد تو آدمی میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں تو بھی اس سال تو مجھے قربانی کرنی ہے۔ ارے یہ شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم گئے یہاں میتا گئے تھے، تو میتا میں یہ پروگرام ہوا، ہمارے ایک ساتھی یونس بھائی وہ جمعہ کے دن ملے، اس کے بعد تو کہا کہ مفتی صاحب آپ کے پروگرام کے بعد میں گاؤں میں 25 ایسے آدمی جن کو قربانی نہیں کرنی تھی، لیکن وہ 25 آدمی بکرے لا کر انہوں نے سودا کر لیا، بکرے خرید لیے، اور ایسے بھی فون آئے وہاں سے ہم پر کہ ہم نے بڑے جانور میں حصہ رکھ دیا تو اب ہم کو کینسل کر لینا یا دوسرے کو دے دینا اور بکرا رکھنا۔ میں نے کہا خوشی سے رکھیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لہذا آپ بدل سکتے ہو، چینج بھی کر سکتے ہو، کینسل بھی کر سکتے ہو، بکرا لے آئیے۔ تو یہ ہے
کہ یہ فضائل سننے کے بعد ارے آدمی دل پر لے لیتا ہے، اکثر میں یہ سمجھاتا ہوں، دل پر لے لیتا ہے کہ عید کے دن کہ مجھے اپنے گھر میں اتنا خرچہ کرنا، تو وہ ایک نارمل آدمی 30-40 ہزار روپئے اب کبھی کسی دن بیٹھ کر کے اس کا حساب جوڑنا کہ رمضان کے بعد آنے والی عید میں کتنا خرچہ ہوتا. ایک غریب سے غریب آدمی بھی 30 سے 40 ہزار خرچ کر لیتا ہے. غریب سے غریب آدمی سب کے کپڑوں کے گنو، سب کی ٹوپیوں کے گنو، سب کے جوتوں کے گنو، اور پھر گھر میں کچھ کھانے کا لایا، پھر ادھر عید بھیجی ادھر عید بھیجی، اور جو یہ سارا حساب آپ لگاؤ گے کپڑوں کا، جوتوں کا، سب کا، تو شاید 25-30-40 ہزار سے کم کسی کی عید نہیں جاتی، غریب سے غریب آدمی. لیکن ہر سال 50 سال کے، 60 سال کے، 65 سال کے ہو گئے، ہر سال عید کے دن میں آسانی سے وہ خرچہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ بھئی یہ خرچہ تو کرنا جو کون کرنے آئے گا، یہ آدمی نے دل پر لیا تو ہر سال وہ خرچہ کر لیتا. ایسے ہی یہ بقرعید کے دن میں جنت میں جانے کی یہ سواری کا نظم ہو رہا، تو دل پر لے لو کہ بس ہمیں یہ کام کرنا. اور اگر آپ انتظار کرو گے کہ اس سال تو ذرا کڑکی ہے، آئندہ سال، تو آئندہ سال یہ حالت رہے گی. آئندہ سال پھر کہو گے یار یہ سال رہنے دو، اس کے بعد تو یہ حالت رہے گی. اور دیکھو اگر اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ آپ قربانی کرو گے تو یقیناً اللہ پاک تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں ہی مال کی شکل میں دے دے گا. میں آپ کو قرآن حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھا سکتا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ. یقیناً دنیا میں آپ کو دے دے گا. 10,000 کے بکرے کے بدلے میں اللہ 1 لاکھ دے گا، یہ فائنل ہے. اور اگر آپ کو نہیں دے گا تو اللہ آپ کی اولاد کو دے گا، آپ کی اولاد کو نہیں دے گا تو ان کی اولاد کو دے گا. قرآن میں حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو اس میں سے ایک کڑی میں بیان کرتا، اس میں وہ دونوں کا تذکرہ، ایک گاؤں میں گئے تھے اور پھر اس کے بعد دیوار ٹھیک کر لی تھی، وہ گرنے جا رہی تھی اور وہ دیوار خضر نے ٹھیک کر لی تھی. تو موسیٰ بھڑک گئے تھے کہ گاؤں والے نے تمہیں کھانا نہیں دیا تو ان کا کام کیوں کیا، اور کرنا تھا تو کم سے کم ٹفن مانگ لیتے، ہم بھوکے. تو وہ کچھ بولے نہیں. وہ اصل میں 2 نبی الگ الگ ہوتے، ایک تشریعی نبی اور ایک تکوینی نبی. تو وہ خضر ایک تکوینی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام یہ تشریع اور شریعت والے نبی تھے. تو خضر کچھ بولے نہیں، جواب نہیں دیا. لیکن بعد میں جب دونوں کی ملاقات ختم ہو گئی تو انہوں نے پوری تفصیل سنائی. علامہ ابن کثیر بہت بڑے مفسر بیان کرتے ہیں کہ اصل میں وہ دیوار جو گرنے جا رہی تھی، وہ دیوار کے جڑ میں سونے کی لمبی لمبی تختیاں تھی، سونے کی لمبی لمبی تختیاں. وہ دیوار گر جاتی تو پھر لوگ آتے شہر کے، گاؤں کے، روڑے اینٹیں ہٹانے کے بہانے اگر کسی کے ہاتھ وہ سونے کی تختی مل جاتی تو لے کر بھاگ جاتا. اور قرآن کہتا ہے ہمیں وہ مال بچانا تھا. اور مال کیوں بچانا تھا؟ کہ وہ تو یتیم بچوں کا مال تھا، اور یتیموں کو مال کیوں دینا چاہتے تھے، ان کو مالدار کیوں بنانا چاہتے تھے، یہ قرآن بیان کرتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں ابوہما سے مراد یہ ان یتیم بچوں کی نسل میں 7ویں نسل کا باپ یہ نیک تھا. تو وہ 7ویں پیڑھی کے باپ اور بوڑھے کی نیکی کا بدلہ 7ویں نسل کو مل رہا ہے. وہ نیکی کا بدلہ 7ویں نسل کو مل رہا. آپ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں گے، آپ مالدار بنیں گے. آپ کو اگر مقدر میں نہیں آپ کی اولاد، ان کے مقدر میں نہیں تو ان کی اولاد، ان کے مقدر میں نہیں تو ان کی اولاد، لیکن اللہ ضرور دے گا. لیکن مالدار بننے کے لیے مت کرنا، مالدار بننے کے لیے مت کرنا، یہ تو ریاکاری ہو گیا. یہ اخلاص کے ساتھ، یہ ضمنی چیز ہے. اللہ دے نہ دے، مجھے تو یہ میری جنت کا یہ سامان ہے، اس نیت سے آپ یہ قربانی کریں، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر. اگر واجب ہے اور تو آپ کو قربانی کرنی ہی کرنی. اور چھوٹے جانور کی کرنے کا رواج، ہم یہ نہیں کہتے بڑے جانور کی قربانی مت کرو، یہ نہیں کہتے. ہم کوشش کریں جتنا، اس لیے کہ خدا نے یہی مسئلہ بتایا، جو قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اس کی قربانی کرنا افضل ہے.
جس کی قیمت کم ہو اس کے مقابل میں، تو بکرے کی قیمت زیادہ، تو ایک ایک پیسہ آپ جوڑ دو، یہ اللہ پاک آپ کو 10 گنا دینے والا، ضائع نہیں جائے گا۔ اس سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، قربانیاں کرو، چھوٹے جانور کی حیثیت نہیں تو بڑے جانور میں حصہ لو، لیکن ضرور لو۔ اگر قربانی واجب ہے تو کریں گے ہی کریں گے، اور اگر قربانی واجب ہے اور آپ نے قربانی نہیں کی تو سخت وعید بھی ہے۔ حدیث پاک میں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، ہم نے اس کو 2 پیسے دیے اور ہم نے اس کے مال پر ہم نے قربانی واجب کی اور وہ قربانی نہیں کرتا وسعت کے باوجود، تو آپ نے بہت سخت لہجے میں بیان فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے والوں کی صف میں آ کر کھڑا نہ رہے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ تو قربانی دینے والوں کا مجمع ہے، اللہ کے نام پر قربانی پیش کرنے والا، تیرا کیا منہ ہے کہ اللہ نے تجھے مال دیا پھر بھی تو قربانی نہیں کرتا، تو کیا منہ لے کر کے قربانی والے مجمع میں آ کر کھڑا ہوتا؟ فلا یقربن مصلانا، آقا نے سخت لہجے میں بیان کیا۔ دیکھیے 37,800 روپئے، 37,000، ابھی کسی کو کھڑا کرے اور اس کے کپڑوں کو یوں تھوڑا برابر جھاڑ دے تو ادھر سے 5 پڑیں گے، ادھر سے 6 پڑیں گے، یہاں اس کو جھاڑتے جھاڑتے 40,000 ہو جائیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا۔ 37,800 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو قربانی واجب ہے اس پر، وہ صدقہ فطر نہیں کھا سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، عید کے دن اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 37,800 ہے، 37,800 کیش نہیں ہے، یہ مسالے والے بہت عجیب ہے، دماغ منتشر کرتے تھے مسالے والے، 10-15 منٹ چین سے نہیں بیٹھ سکتے اللہ کے گھر میں، ہاں 10-15 منٹ، یہ دین کا حال ہے، دین کے ساتھ ہمارا معاملہ۔ المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، ایمان والے کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے سمندر اور دریا میں مچھلی کو چھوڑ دیا جائے، وہ نکلنے کا نام لیتی ہے، پانی مچھلی کو مل جائے تو نکلنے کا نام لیتی۔ والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص، اور منافق کو مسجد میں کب بھاگو جیسے پنجرے میں پرندے کو لاک کر دیا جائے، تو وہ پنجرے میں سے کیسے نکلنے کے لیے وہ تڑپتا ہے پرندہ، تو منافق کو مسجد میں لاک کر دیا جائے تو وہ ایسا کب بھاگے، کب نکلے مسجد سے۔ بہت زبردست یہ حدیث، کان کھول دینے والی، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملے، یہی تو ذکر کے حلقے کہا گیا، جب وہاں بچہ جاؤ تو خوب چارہ کرو۔ یہاں یہ سنتے اس انداز سے سنتے ہیں کہ کبھی اس کی طرف سمجھنے کی طرف دھیانت نہیں گیا۔ فضائل اعمال پڑھی جاتی، ارے فضائل اعمال یہ فرامین رسول ہے، آپ علیہ السلام کے پاکیزہ فرمان، ایک ایک حدیث ہدایت ہے، لیکن یہ عادت روٹین سے امام صاحب نے پڑھ لیا، مولوی صاحب نے سن لیا، کیا پڑھا کبھی سوچا نہیں، کتنی قیمتی حدیثیں اس میں پڑھی جاتی۔ اس لیے ذرا ایسی مجلسوں میں دھیان سے سکون کے ساتھ میں بیٹھا کرو۔ 1 گھنٹہ قربانی دینا کوئی بڑا کام نہیں، ہم پورے دن کے تھکے ہارے آئے ہیں، پڑھا کر آئے، مطالعہ کر کے آئے، اور تم تو ابھی جاؤ گے سو جاؤ گے، اور ہم صبح کی پوری تیاری کریں گے، چاہے 1:30 بجے 2 بجے، اس کے بعد سوئیں گے، پھر بھی بابتر پورا والوں کی دعوت میں محبت میں ہم آ گئے، ہم ایسے کیا ہے فارغ نہیں، آ گئے، تو دین کی مجلس لگے تو ذرا دھیان سے توجہ کے ساتھ میں سننی چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی۔ اب بتاؤ کیا 37,800 جس کی جیب میں نہیں ہے، 37,800 یہ اگر کسی کے پاس کیش ہے۔ اچھا اگر 37,800 نہیں ہے، اس کے پاس 10,000 ہے، سمجھنا نوجوانوں کو میں خاص کہتا ہوں، دیکھیے بہت سے ایسے نوجوان ملیں گے
کہ شاید ان کے اوپر یہ میری بات سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا ہم پر تو قربانی واجب ہے، اور یہ حساب سے تو سالوں سے قربانی واجب ہے، یہ فیصلہ کریں گے سنیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر کسی کے پاس 10,000 ہے لیکن اس کے پاس میں جو کپڑے ہیں وہ کپڑے مثلا 10-12 جوڑی کپڑے، آپ تو آج تو ہر نوجوان بچے کے پاس میں 10-12 جوڑی کپڑے ہوتے، نارمل ایک دم کیسا بھی آدمی ہو، شریعت کہتی ہے 3 جوڑی کپڑے تو ضرورت کے، اور 3 جوڑی سے کپڑے جو دوسرے زائد وہ سب ضرورت سے زائد ہے، تو 12 جوڑی میں سے 9 جوڑی کپڑوں کی قیمت لگا لو، اور وہ کپڑوں کی قیمت ہم مان لو ایک جوڑے کی قیمت ہم 500 روپیہ لگا لیں یا 600 روپیہ لگا لیں، تو 500 کے حساب سے 4,500 روپیہ ہوئی 9 جوڑی کپڑے کی، تو یہ 9 جوڑی کپڑے کی قیمت 10,000 کے ساتھ جوڑ لو 14,500 ہوئے۔ اس کی ملکیت میں 4 جوڑی یا 5 جوڑی اس کے جوتے ہیں، تو بھائی ایک جوڑی جوتا کافی ہو گیا، تو یہ ایکسٹرا ہر ایک بچے کے 2-2 3-3 4-4 جوڑی، اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، تو یہ 3 جوڑی جوتے یہ ایکسٹرا ہے، تو یہ ایک تیری ضرورت کے 3 ایکسٹرا، اس کو بھی گن لو، اس کی قیمت کو مثلا 1,500 ہو گیا تو اس کے ساتھ جوڑ لو تو 16,000 روپیہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد کچھ سامان ہے، ضرورت سے زائد، میں ضرورت بھی سمجھاؤں گا اور ضرورت سے زائد بھی سمجھاؤں گا۔ ضرورت سے زائد سامان مثلا میں آپ کو مثال دے رہا، میں ہوں، میری بیوی ہے، ہم دونوں کے لیے سونے کے لیے ایک چارپائی یہ ضرورت کی ہے، میرے اللہ پاک نے 2 یا 3 بچے دیے، تو ہر بچے کی ایک چارپائی یہ ضرورت کی ہے، تو 5 کی فیملی ہے تو 5 چارپائیاں یہ میری ضرورت کی ہے، اور میرے گھر مہمان آتے جاتے رہیں گے 2-3 مہمان، تو 2-3 چارپائیاں مہمانوں کے لیے، لہذا یہ ضرورت کی ہے۔ لیکن ہم سبوں کا مزاج کیا ہے، جتنے بیٹھے تقریباً سبوں کا مزاج کیا کہ مجھے اللہ پاک نے 2 بچے دیے تو پھر میں اپنی ضرورت تو پوری کر لیتا، لیکن اب سیدھی سوچ میری بچوں کی شروع ہو جاتی، اب یہ اپنی بیوی یہ بار بار ٹارچر کرے گی، ایک پلنگ کا سیٹ بنا دو، ایک پلنگ کا سیٹ یہ بچوں کو کام آئے گا، جب بھی دیکھو اب یہ کنٹال کر یہ چڑیل کی باتیں سن کر کے ایسے تنگ آ گئے کہ اب تو بنانا پڑے گا، لہذا ایک پلنگ کا سیٹ بنا لیا، اب بنا کر کے ایک طرف رکھ دیا، اوڑھنی میں لپیٹ کر رکھ دیا، اس لیے کہ ضرورت تو ہے نہیں، اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی، اب پھر اس کے بعد وہ تیار ہو گیا، 2-4-5 مہینے ہوں گے، کہیں سے 5-6 ہزار روپیہ ایسے ایکسٹرا آ گئے، تو ایک کام کرو دوسرا بھی سیٹ بنا لو، 2 بچے ہیں تو دونوں کا ایک ہو جائے، اور ہم مجبور ہو کر بنا بھی لیتے، دونوں بچے کے 2 پلنگ کے سیٹ بنا لیے اور وہ بنا کر رکھے ہوئے کہ جب دونوں کو الگ دیں گے تو ہر ایک کو ایک پلنگ کا سیٹ دے دیں گے، اب یہ ایک پلنگ کا سیٹ یہ 7-8-10 ہزار کا، 2 کے 20,000 ہو گئے، 20,000 اور 16,000 کتنے ہو گئے؟ 36,000 ہو گئے۔ پھر تم اپنے گھر میں نظر ڈالو، گھر میں ایسے برتن آپ کو مل آئیں گے جو برتن سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، جیسے 2 مکسر ہے تو 2 مکسر میں سے ایک کو آپ کی ضرورت ہے، ایک ایکسٹرا ہے اس کو گن لو، بڑے بڑے پتیلے اور ٹوپ ہے کہ سال میں کبھی 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، تو اس کی قیمت لگا لو، جوڑ لو اس کو، لہذا یہ سارا ملا کر کے 10,000 کے ساتھ یہ ساری ضرورت سے زائد چیزیں ملا لو، اگر 38,000 ہو جاتے تو وہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، صدقہ فطر نہیں کھا سکتا، اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہم اکثر کہتے شاید بہادر پورہ گاؤں ہو کہ ہمارا کھریا سنا کہ کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی ایسی بوڑھی عورت نکلے گی جس پر قربانی واجب نہ ہو، کوئی ایسی بوڑھی عورت، ورنہ تقریباً عورتوں پر قربانی واجب ہوتی، ان پر قرضہ تو ہوتا نہیں، اور ہر عورت کے پاس کم سے کم 1 تولے کا تو داگینہ ہوگا، اور پھر یہ 1 تولے داگینہ کی قیمت آپ گن لو، اور پھر 3 جوڑی سے زائد کپڑوں کو گن لو، ان کے بعد ایکسٹرا جو برتن ہے وہ گن لو، وہ سارے کو اگر جوڑ لیا جائے تو ہر عورت اس کے پاس ایکسٹرا 60-70 ہزار کی ملکیت ہوتی ہے، بلکہ 70-80 ہزار کی، جو جوان بچیاں ہیں،
جو جن کی ابھی 10 15 20 سالوں میں شادیاں ہوئی ان سب پر تو بالکل قربانی واجب ہوتی ہے، الا یہ کہ بیچاری کوئی اللہ کی بندی ہماری بچی کوئی مصیبت میں آ گئی بیماری میں جس سے اپنے داگینے کو بیچ دیا، الگ مسئلہ، ورنہ عام طور پر ان بچیوں پر جو 20-25 سال جن کے شادی ہوئے ان سب پر تو قربانی صدقہ فطر واجب ہوتا۔ اور ایسے یہ نوجوان جن کے ملکیت میں پیسے اگر اتنے، اور جو میں نے ضرورت سے زائد سامان گنوایا، ایک اور مثال سمجھ لو، میرا مکان ہے، سبھی ایسا کر دے، میرا مکان ہے، لیکن مکان کے ساتھ میرے بچوں کی سیدھی میری نظر جائے گی کہ اب میں بچوں کے لیے کچھ کروں، 2 بچے ہیں تو 1 مکان ہے، تو دھیان جائے گا اور جانا بھی چاہیے، بچوں کا فکر کرنا بھی چاہیے۔ آقا نے حدیث پاک میں اس پر وعید بیان کی، جو اپنے اولاد کے لیے خود چھوڑ کر نہ جائے، خود جمع کرو اور جمع کر کے اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اور اولاد کے لیے تھکنا کمانا اور اس کے لیے ملازمت تجارت کے لیے جانا، اگر اس میں آپ مہینہ مہینہ گھر دور رہیں گے تو حدیث پاک میں کہا گیا یہ دنیا کمانے والا یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے کا مطلب تو سمجھتے ہو نا، وہاں کھانا عبادت، سونا عبادت، ہر چیز ہر کام عبادت۔ تو اگر تم اپنی اولاد، والدین، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کی نیت سے دنیا کمانے کے لیے جاؤ گے تو بھی وہ تم اللہ کے راستے میں شمار کیے جاؤ گے۔ من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا مفاخرا مكاسرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان۔ جو دنیا طلب کرے نیک نیتی سے، آقا فرماتے ایسا آئے گا قیامت کے دن کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہا ہوگا۔ ایک نوجوان صحابی کا گزر ہوا، ایسے ہی آقا اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نوجوانی مضبوطی پہلوانی کو دیکھا صحابہ نے، فلما رأوا بجلدہ ونشاطہ، وہ نوجوان کی نوجوانی اور پہلوانی کو دیکھا، صحابہ کے دل میں ایک بات آئی، وہ زبان پر آ گئی، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا دین کا فائدہ ہوتا، اس وقت کا اللہ کا راستہ، کاش یہ نوجوان۔ آقا نے سن لیا تو آپ نے فرمایا سنو میرے صحابہ، ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اگر گھر سے نکلا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے، تو جب تک یہ لکڑے کاٹے گا تو اللہ کے راستے میں، جب تک وہ کسی جگہ پر جاب ملازمت کرے گا اللہ کے راستے میں، دکان کھول کر کے شام تک بیٹھے گا تو وہ اللہ کے راستے میں، بچوں کو پالنے کی نیت سے، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بوڑھے والدین کو پالنے کے لیے اگر گھر سے نکلا تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں اللہ کے راستے میں، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ خیر یہ دوسری بات ہے، نہ معلوم کیسے بیچ میں آ گئی۔ تو دیکھیے یہ مال آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کروں، ایک مکان میرا ہے، 2 بچے ہیں، تو اس نے ہاں نہ کر کے ایک پلاٹ خرید لیا، اب یہ پلاٹ اس کا ایکسٹرا، اس کے پیسے ویسے بھر دیے، مکان تو ہے جس میں رہ رہا ہے اور ایک پلاٹ اس نے خرید لیا، تو اب مسئلہ سمجھیے، وہ پلاٹ جو اس کا ایکسٹرا تمہارے بادر پورہ میں شاید 4.5-5 لاکھ کا پلاٹ ملتا ہے، اس پر کوئی قرضہ نہیں، پلاٹ ہے اور اس کا مکان بھی ہے، تو وہ پلاٹ کی وجہ سے اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا، حج بھی فرض، اور پھر وہ پلاٹ اگر ضرورت کی وجہ سے بیچ دے، ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو پھر معاف نہیں ہوتا، چاہے آدمی فقیر بن جائے، تو وہ پلاٹ کی وجہ سے حج فرض ہو جائے گا، وہ پلاٹ کی وجہ سے اس پر قربانی واجب، آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، اس پر قربانی واجب ہو جاتی۔ تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے باریک باریک مسائل ہیں، اس کی طرف دھیان دیں تو شاید سبوں پر قربانی واجب، اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا ایسی جگہ پر ہے کہ دھیان بھی نہیں کہ میرا وہ زمین کا ٹکڑا ہے،
لیکن ابھی بیچنے اس کو نکالو تو 50 کہاں جائیں گے، چاہے وہ بالکل بنجر علاقے میں وہ زمین، کبھی تمہارا بارش میں بھی بوائی نہیں ہوتی، وہاں پانی بھی وہاں نہیں جاتا، دھیان بھی نہیں، لیکن بیچنے جاؤ تو کوئی 3 لاکھ دینے آ جائے گا، کوئی 4 لاکھ دینے آ جائے گا۔ اب یہ سالوں سے تمہاری ملکیت میں وہ زمین کا حصہ ٹکڑا جو تمہیں دھیان میں بھی نہیں ہے، شاید وہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے تم پر حج بھی فرض ہو جائے، اور جب سے تمہاری ملکیت میں تب سے قربانی بھی واجب ہے، اور آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، یہ ضرورت سے زائد ہے تمہاری ملکیت میں۔ لہذا ایسے اپنی ملکیت کا کوئی اچھے عالم سے پوچھ کر اگر قربانی واجب ہے تو پھر جلدی سے اس کا راستہ کر دو، ہاں، اور قربانیاں کر لو۔ پچھلے سالوں میں بھی اگر قربانیاں واجب تھی اور نہیں کر سکے تو پھر اس کا مفتیان کرام سے پوچھ کر کے ہم اس کی قضا کیسے کریں، تو وہ طریقہ جان کر کے قضا بھی کر لو۔ اللہ پاک ہماری یہ مجلس کو قبول فرمائے، اور یہ آنے والے ہمارے تہوار کو عافیت کے ساتھ اللہ پاک امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن وہ بنائے، اور عافیت سے وہ تہوار پورا ہو جائے۔ کسی جگہ دنیا میں، کسی جگہ شہر گاؤں میں کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا، اس کا سامنا امت مسلمہ کو نہ کرنا پڑے، عافیت کے ساتھ یہ تہوار اللہ پاک گزار دے۔ اللہ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی، مستقل ایک قربانی ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لمبا چوڑا، یہ آدھے پونے گھنٹے میں اس کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے، لیکن کچھ تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا بادر پورہ والوں کو کہ قربانی کرنی چاہیے، اتنا سمجھ میں آ گیا نا بھائی، قربانی تو کریں گے نا جی، ہمت کر لو، قربانی کریں گے، اللہ اس کا بہت بہتر بدلہ دے گا۔ اگر قربانی کرتے ہو تو بھی حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر واجب ہے تو واجب ہو جائے گی، واجب نہیں ہے تو نفل ہو جائے گی، اگر کرتے ہو تو حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر میں اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہوں تو کم سے کم ذرا میں اپنے مال کا حساب تو کر لوں کہ میں غریب ہوں بھی شریعت کی نگاہ میں کہ نہیں، ایسا نہ ہو